لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود و سلام. السلام والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. جو جگتے بے مثال او آمنہ دلال، جو جگتے بے مثال او آمنہ دلال، جو جگتے بے مثال او آمنہ دلال، جو سر تپا کمال او آمنہ دلال، جو سر تپا کمال، مل کے بولیے او آمنہ دلال، او آمنہ دلال. ہر ذات بھول میں سکنا، کائنات بھول میں سکنا، کائنات بھول میں سکنا، پر بھولنا جنو محال او آمنہ دلال، بھولنا جنو محال او آمنہ دلال. اور بھول ہے فدا لباتے سورج، فدا پپاتے سورج، فدا پپاتے جیدہ جمال او آمنہ دلال، جیدہ جمال او آمنہ دلال، او آمنہ دلال، جو سر تپا کمال او آمنہ دلال. ہم صلاۃ بعد نہایت ہی مختصر جی حاضری ان سمجھ لو ایک چھوٹا دیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اترن والے پاک کلام دی عظمت اور شان تے متعلق سامعین مکرم جس دی تلاوت تو تے میں کرنے ہیں، جس کی تلاوت تو تے میں سننے ہیں، ایک کلام اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، رب دا کلام گواہ ہے. فرمایا لو انزلناہ، اگر اسا اس قرآن نو نازل کریں دے، اللہ کس تے؟ فرمایا لو انزلناہ ھذا القرآن علی جبل، فرمایا اگر پہاڑ تے نازل کریں دے نا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرمایا او جڑے پہاڑ ہیں نا وہ کمبے لگ پڑتے اور خشیت تاری ہو گئی تھی، ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایک کلام الہی ایڈی پاور علی شاید یہ اگر پچائی ہے تو میرے نبی دے سے نہیں پچائی دے، میرے مصطفیٰ کریم دے سینہ اطہر. اس واسطے عاشق کہنے گئے ان لوگوں ایک قرآن اگر درمیان سینہ مصطفیٰ کائنات تے نبی دا اگر علم نشرح دا سینہ وچ وسیلہ نہ ہوتا تو کہیں دے اندر طاقت کوئی نہیں. جڑو پہاڑ نہیں اٹھا کے سکتے تیرا میرا سینہ بھی نہیں اٹھا سکتا.
حضرت محترم کے فیض ہے کملی والے آقا نے سینہ مطہرہ تھا اور بڑے سینے دے فیض دی برکت ویکھو کہ باقی مضمون رٹیا نہیں رٹی دے باقی مضمون جتنا بندہ ٹیلا ہے یاد نہیں ہوندے اتنے نکا دیا بچہ کھلو کے بھی کدی یاسین پیا پڑھتا ہوتا ہے کدی سورہ ملک کی تلاوت پیا کرتا ہوتا ہے اور کدی اس قرآن دے پورے 30 سپارے پیچھے بڑے بڑے کھلو کے سنتے کھلوتے اندر مسلمان دا نکا دیا بچہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو یہ مصطفیٰ دے سینے دا فیض ہے یہ اگر یہ سینہ نہ ہوتا تو تیرے کو قرآن سنبھالے یا کوئی نہ ہے سامین مختصر دی حاضری دے وچ اتنا عرض کرام کہ اللہ رب العزت نے جتنیاں بھی ایک الہامی کتاب دا ہم ساری رمضان عطا فرمائے صحائف ابراہیمی ترائے رمضان المبارک حضرت داؤد تے اترن والی کتاب زبور اے جناب والا 6 رمضان المبارک اور تورات تے کتاب حضرت موسیٰ تے اترن والی 13 رمضان المبارک میں اور انجیل حضرت عیسیٰ تے اترن والی کتاب 18 رمضان المبارک میں اور تیرے میرے نبی تے اترن والا قرآن لیلۃ القدر دی رات تے سارا رمضان دا بھی فیض ہے تے سارا قرآن دا بھی فیض ہے تو سامنے مقدم ایک اور گل بڑی توجہ طلب ہے اللہ رب العزت نے سارے اپنے جڑے رسول ہم انہاں کتاباں عطا فرمائیاں تب بلایا مخصوص مقام تے بلایا فرمایا اے موسیٰ فنا مقام تے آ جا اور اس جگہ تے آ کے تینوں میں کتاب عطا کرا حضرت موسیٰ پاک گئے اللہ نے کتاب عطا فرمائی حضرت داؤد گئے اللہ رب العزت نے مخصوص مقام تے کتاب عطا فرمائی سارے نبیوں نے بھلا کے اپنی کتاباں عطا فرمائیاں لیکن یار دے سینے تے خود محبوب کتے تشریف فرما دیا اٹھائی قرآن خود عطا فرما نعرے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہوئے سالن مرحبا اللہ رب العزت ہمیشہ ان پاک تین اطلاع ہستیاں دا سنگ نصیب فرمائے رکھے اور حضور پیر سے آج غریب نواز دا ہمیشہ اللہ بھان آباد رکھے سامعین مکرم میں عرض اور معروض آپ آباب کے سامنے قرآن مقدس دی فضیلت عظمت و شان کے متعلق چند احادیث طیبہ دی روشنی دے وچ قرآن مقدس دی فضیلت بیان کرنے دی سعادت حاصل کر رہا سی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے باقی جتنے نبی ہیں کتاباں عطا کیتیاں صحیفے عطا کیتے مخصوص مقام تے بنا کے عطا کیتے لیکن یار جدے ٹردا گیا اللہ رب العزت نے ادائی قرآن پیچھے موڑ دیا سامعین مکرم میرے مصطفیٰ کریم دا ایک فیض ہے ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رابطی یاری ہے کہ کملی والے آقا دے غلاموں یہ اگر محبوب مکے چ رہے تو قرآن مکے چ آ گیا محبوب غارج گئے تو قرآن غارج آ گیا حضرت محترم جی محبوب طائف گئے تو قرآن طائف پہنچیا جی محبوب ہجرت فرما کے مدینے گئے تو قرآن مدینے آ گیا حضرت محترم جی دے میرے مصطفیٰ کریم چلتے گئے اللہ رب العزت قرآن اٹھائی عطا فرمائندہ گیا اور سامعین مکرم یک بار بھی اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا کیونکہ گلہ ہم سونے رب دیا تے ہونی ہم سونے محبوب دے نال تب تھوڑا تھوڑا عطا کیتا تاکہ یار نل گل ڈھیر ہوندی رہے اونچا بولیے سبحان اللہ تاکہ مصطفیٰ کریم دے نال ایک قرآن اترتا بھی رہے محبوب دے نال گل بات ہی ہوندی رہے تے قرآن بھی 23 سالوں دے اندر مکمل ہو جائے تو سامعین مکرم کے وہ کلام الہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن ہے مبارک دا صیغہ فعلان دے وزن تے اور قرآن اس کا مطلب ہے بندا ہے یہ گئی کتاب کہ جدی کدی تلاوت رکے ہی نہیں اونچا بولیے سبحان اللہ
ہوگے کوئی لمحہ ایسا نہ ہوگے کہ جس دے وچ اے دی تلاوت رک جائے سامعین مکرم کوئی صبح نو تلاوت کردا کوئی چاشتے ٹائم کوئی ظہر دی نماز تو بعد کوئی کملی والے آقا دے غلاموں شامی اور جس وقت پاکستان والے نہیں تو مڑ اگلے اور پھر اس تو اگلے 24 گھنٹے جنہیں ٹائم چلتا رہتا ہے قرآن دی تلاوت بھی چلتی رہتی ہے اور اس کلام جڑا پڑھتا چلا گیا سینے چ وسیتا گیا کوئی مہر علی بن گیا کوئی ہند الولی بن گیا حضرات محترم اس کلام کے نال جس نے یاری لائی اللہ رب العزت نے انہوں زمانے دا ایک تاج عطا فرمائے اور زمانے دیا سرداریاں عطا فرمائی اور انج اللہ رب العزت نے کرم فرمائے کہ جڑا قرآن پڑھنا نہ پڑھانا ہے رب نے فرمایا تسا سارے چھوٹے ہو پڑھن والا بھی اونچا ہے پڑھاون والا بھی اونچا ہے حضرات محترم میرے آقا کریم دے غلامو اس واسطے اپنی حاضری دا اختتام انہاں کلمات دے نال کر رہے ہاں کہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے جڑا پڑھتا چلا جاتا ہے زمانے تو بہتر ہوتا جاتا ہے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ این مقبول ہوتا ہے کہ کل قیامت والے دن جس وقت تو کامیاب ہو کے جنت کے اندر جائے گا رب فرمائے گا قرآن بھی پڑھتا جا تے سیڑھیاں بھی چڑھتا چلا جا اس واسطے میں آخر تے عرض کر کے گفتگو مکمل کر رہے ہیں کہ اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھلاوے جگہ ہاتھ ٹھرے اونچا بولے سبحان اللہ اے قرآن نورانی شیشہ حق دارا دکھلاوے جیڑا اس نو پڑھے تے پڑھاوے اوتے سدھائی جنت جاوے جیڑا اس نو پڑھے تے پڑھاوے اوتے سدھائی جنت جاوے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ دے وچ عرض مالک ان ٹوٹے ٹوٹے الفاظ قبول فرمائے اور ان کلمات کو ساڑی واسطے باعث نجات اور باعث بخشش بنائے